قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، انی ارا، آپ نے کیا اپنے بیٹے کو بلا کے راتی میں خواب آیا، انی اذبحک، کہ میں تینو ذبح کر رہی ہوں، فانظر ماذا ترى، کہ تیرا کی ارادہ ہے؟ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کیا ستجدنی انشاءاللہ، کہ میں چاہو گے انشاءاللہ سجدہ ریز والے بھی چھپاؤ گے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا کہ میں صابرہ بھی چھپاؤں۔ آپ نے اپنے والد محترم مجھے تیسری مرتبہ کہہ دیتا کہ میں صابرہ بھی چھپاؤ گے، تو غریب نے جو روکیا، آپ نے کیا کہ میں ایک اسماعیلہ خدا میں کو 100 جانا بھی دے دے، میں بھی انہیں راہ دے دے میں قربان کر دیا۔ القصہ کہ آپ زمین پہ لیٹ گئے، باپ بیٹے، باپ ذبح کرواتے تیار، بیٹا ذبح ہونے تیار، اس میں نے ارادے پورے ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے چند گزارشات پیش کی دیا کہ بابا پہلی میری گزارش ہے کہ میرے ہاتھ پیر رسیاں نال بند دیتے جان، تاکہ ذبح دے وقت میں سڑکوں سے کسی ایسا نہ ہوئے کہ میری محبت کے اندر قربانی تو میرے معروف۔ اب دوسری میری گزارش ہے کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دے، اور تیسری گزارش ہے کہ ذبح تو بعد میری قمیص میری والدہ نے پوچھنے انہیں کی خدمت کے اندر پیش کر دے، اور چوتھی گزارش میری یہ ہے کہ بابا جان آپ اپنی آنکھوں کی بھی پٹی باندھ لیں۔ اور ایسا ہی ہویا، اللہ کے نبی فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جدو آپ اس طرح جبین جمال دیتی، ہاتھ پیر بند دیتے، چھری چلائی، چھری نہ چلی، حکم الہی آ گیا کہ پیغمبر خیال کرنا میرا نبی ہے، اور چھری کو بھی حکم مل گیا، اے چھری تیرا کام میں ذبح کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، علیحدہ کرنا، لیکن خیال کرنا میرا نبی ہے، میرے نبی کا معصوم گلا ہے۔ چھری چلائی لیکن نہ چلی، پھر دوسری مرتبہ چلائی نہ چلی، تیسری مرتبہ کوئی چھری پتھر دے اندر ماری، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے شکوہ کیتا چھری نو چھری پتھر دے ٹکڑے ہو گئے، اور معصوم نبی دے گلے تے چلایا تے چلی نہیں۔ تو چھری کہنے لگی کہ پیغمبر میرے سے گلا اور شکوہ نہ کر، تو کہہ رہے ہیں کہ چل جا، تیرا رب کہہ رہا کہ نہ چل، میں خلیل بھی مننا یا رب جلیل بھی مننا، بس اتنا دس دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ذبح ہو جا، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذبح کرنا، تو کہہ رہے ہیں کہ چھری چل جا، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلنا۔ القصہ کہ آپ کی اکھاں سے پٹی سی، اور تیسری مرتبہ جب چھری چلائی، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اجے چھری قریب نہیں گئی، جبریل جنت کی تو دنبا لے گیا۔ اور علماء و مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم پیغمبر کی پیدائش تو 2000 سال پہلے اللہ نے اس جنت کے اندر اس دنبے کو پیدا فرمایا، اور جنت کے اندر وہ پرورش پائے۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے چھری چلائی تو چھری فوراً چل گئی، دنبا ذبح ہوا۔ پیغمبر نے اکھاں کھولیاں، خدا دا حکم آ گیا قد صدقت الرؤیا
انا کذالک نجزی المحسنین، اے پیغمبر تو تے اپنے خواب کو حقیقت دے اندر تبدیل کر سچ کر دکھایا۔ پیغمبر نے جدو اکھاں کھولیاں سامنے دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کے مسکرا رہے، بس یہ قربانی ہے۔ اور رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا قربانی دا اصل مقصد جو ہے خون بہانا نہیں ہے، قربانی دا اصل مقصد جو ہے گوشت کھانا نہیں ہے، اصل مقصد قربانی دا ہے کہ اللہ کو راضی ہو، تیرے پیغمبر دی مسئولت کو زندہ کر رہی ہیں، میری اس قربانی کو قبول کرو۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے، قربانی دے جانور دے جسم تے جتنے بھی بال نے، اللہ کریم ایک بال دے صدقے اپنی زندگی دے گناہ معاف کرنا۔ اور ایک حدیث رسول ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی دا جانور جدو تسی ذبح کر دیو اجے خون دا قطرہ زمین تے نہیں گردا، اللہ کریم قربانی دین والے دے گناہ پہلے معاف کرو۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا ساڈے اس کامش نو جنہاں نے قربانی کی تھی، حضور اکرم رحمت عالم دا فرمان ہے کہ جنہاں نے کی تھی یہ قربانی کو بھی اور جنہاں نے نہیں کی تھی وہ بھی، آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ عید الفطر والے دن جدو تسی عیدگاہ دے اندر آؤ میٹھی چیز کھا کے آؤ، ایک سنت رسول ہے۔ اور فرمایا کہ عید اضحیٰ یعنی قربانی والی عید والے دن بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ دے اندر آ جاؤ اور عید پڑھ کے پھر کچھ کھاؤ پیو۔ آقا نے فرمایا کہ جتنی دیر تک تسی رکو رہو گے اتنا دیر تک تمہیں روزے جتنا ثواب مل جائے۔ پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ارشاد عالی ہے کہ یکم ذوالحج یعنی چند دی پہلی تاریخ کو لے کے قربانی کرن تک تسی اپنے حجامت ناخن زیر ناک بال انہاں تمام چیزاں نو مت کٹانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہاں نے قربانیاں کیتیاں نے انہاں نو تے اجر ملنا ہی ملنا ہے، اور جنہاں نے نہیں کیتی اگر انہوں نے میری سنت سے عمل کیتا ہے اللہ کریم انہوں نے بھی اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قربانی تو بعد کسی حرام کراؤ ناکم کرو قسم دے بات کرو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور کوشش یہ کرو کہ جنہوں نے قربانیاں کیتیاں نے باقی لوگ مٹن چاہو، اور جنہوں نے نہیں کیتی اللہ انہوں نے مدد لوگ دیجئے نا 9 بجے سے اچھا 9 بجے مارننگ آخر جا گئے دیکھو ٹائم ہے نا جڑا بالکل ہونا نمازاں جلدی پوچھی مارتے ہیں میرا میرے لنگر چھوڑے ہونے لنگر بازا آ کے آ جا یہ تو ہوگا نہیں ٹائم کا پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرا ذکر ایسی قربانی دے رہا حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور اچھا کرے خوبصورت جانور ہوئے عشر والے دن ان سرات دیا پاڑیاں سواریاں ہوں جب کسی جاؤ گے ان سرات دیا پاڑیاں سواریاں ہوں۔ اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا اصل مقصد اور ہوتا ہے بے ایک کر کے تسی اللہ کی رضا سے خود رسول کی سنت ادا کرو۔ آقا علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم الی ابراہیم کہ قربانی میرے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کریم اپنے رسول سے صدقے میری بڑی حاضری کو قبول فرمائے، جو آ گئے ہو اللہ انہاں دی قبول فرمائے، جو آنے نے انہاں دی بھی قبول فرمائے، اور جو لیٹ نے اللہ
اللہ پاک انہاں واسطے آسانیاں پیدا